بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جب مکہ مکرمہ آئیں تو انہوں نے حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا، انہیں سخت دیکھا تو انہیں بہت افسوس ہوا، تو انہوں نے ایک نہر کھدوانے کا حکم دیا۔ آئیے اس کا تھوڑا سا تعارف کراتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آئیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات میں سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک فقید المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا۔ وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ ان کے محل میں سے قرأت کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر نکلوانے کا ارادہ کیا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طار سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس عظیم الشان منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ جب نہر زبیدہ کے منصوبے بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کر دو، خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اسی طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیل ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کنارے واقع اپنے محل میں تھیں۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذ لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا برد کر دیا اور کہنے لگیں، الہی، میں نے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لیا، تو بھی مجھ سے قیامت کے دن کوئی حساب نہ لینا۔